اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم نے بہت سمجھنے والی آیتیں پڑھی تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے دین کے اندر جو ہے وہ ڈنک مارا جاتا ہے، جیسے سانپ کا ڈنک ہوتا ہے نا، زہر آلود مواد جو ہے وہ معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے، جو کہ دین سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کا ہوتا ہے۔ توریت، زبور، انجیل، سب قرآن مجید، سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ جو شروع سے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ وہی احکامات ہیں، اور لوگوں نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو ہم کو قرآن دیا ہے نا، اس میں مجھے اور آپ کو یہ باتیں بھی سمجھائی ہیں کہ کیسے دین میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہم کو کیوں باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دین میں گڑبڑ کس کس زاویے سے پیدا کی جاتی ہیں، نبیوں کے ناموں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ دین کے نام سے کچھ بڑوں نے، جو بڑے بن گئے معاشرے کے، انہوں نے کتابیں لکھ لی، اور اس میں جو باتیں تھیں اس کو اللہ کے نام سے لوگوں میں مشہور کیا۔ کیسے؟ اس کے اوپر کسی نبی کا نام دے دیا، کسی بڑے بندے کا نام دے دیا جو معاشرے میں ایک کوئی اچھا ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا تھا، اور خود بھی اتنے موٹے موٹے اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے، اور اپنے آپ کو کیا کیا بنا دیا، شیخ الحدیث اور ساری چیزیں، کہ اس سے لگے کہ یہ بہت دین والے لوگ ہیں، اور یہ جو بات بھی بتائیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ آج ہم اپنے بڑوں کو، مطلب ہم تو نہیں لیکن معاشرے کے بہت سارے لوگ ان کو من و عن سے مانتے ہیں، نہ قرآن دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو بڑوں نے بول دیا وہ بس وہی دین ہے۔ اپنا نہ دماغ چلانا ہے، نہ خود اسٹڈی کرنا ہے، اور ایسا لگتا ہے اتنے بزی ہیں کہ وہ دن جس کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، جس کتاب سے سوال ہوگا، وہ کچھ بھی اس کے اوپر دھیان ہی نہیں ہے۔ اور وہ آپ کسی بڑے سے پوچھ لو تو بس آپ کا کام ختم ہو گیا، کہ اس نے بول دیا کہ ہاں اگر یہ آپ کے مسلک میں الاؤ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے بول دیا تو نہیں ہے۔ اب جیسے کہ الٹی منہ سے نکلے تو بولتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کبھی اس پہ کوئی عقل بھی استعمال نہیں کرتے کہ روزہ ایسے نہیں ٹوٹتا، روزے میں صرف کھانے کا منع ہے۔ اور ہم کہتے ہیں طاقت کی انجیکشن، یہ وہ سب چیزیں منع اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ طاقت کی کوئی چیز لے نہیں سکتے، لیکن ایک الٹی آپ کو ہوئی ہے، وہ منہ سے باہر نکلی ہے، اور اس کا کوئی ٹیسٹ بھی مزے کا نہیں ہوتا ہے، تو استغفراللہ اتنا گندا ہوتا ہے، تو وہ کر کے کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا ہے۔ ہاں کسی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے کہ چلو الٹی کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو صحیح ہے، وہ آپ روزہ توڑ دو۔ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور عام بھی، لیکن رمضان کے روزے ہم بہت پرائرٹی لسٹ پر آتے ہیں، اس کو ایسے کیسے آپ توڑ سکتے ہو؟ اگر آپ کی، اللہ نے کہا اگر طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ سکتے ہو، دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لو، لیکن آپ اس کو ایسے اگر صحیح ہو تو رکھ لو، اللہ فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فتویٰ دے دیا، تو اتنے سارے لوگوں کو جو آپ روزے توڑواتے ہو اس کا گناہ آپ لیتے ہو، اور آپ نہیں لینا چاہو گے تو بھی آپ کو ملتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ملتا ہے جو آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، حق کو دیکھے بغیر آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ ایک تو آپ بیمار ہو رہے ہو، آپ کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے، اور پیٹ اور خالی ہو رہا ہے، اور فتویٰ پھر بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو، اور آپ کو فتویٰ مل رہا ہے کہ نہیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، افسوس کے ساتھ۔ تو یہ آپ سب چیزیں دیکھو کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ فتووں کے بارے میں بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فتوے کوئی اللہ کے گھر سے آئے ہیں فتوے، اور ان کو اللہ نے کوئی کتاب مرتب کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ اس کو پورے معاشرے پر تو لاگو نہیں کر سکتے ہو۔ ان مسلمان کے لیے ہر زمانے میں اس کی کتاب ہی اس کا فتویٰ ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو۔ اور آپ کو قرآن سے یہ آیت ملے گی کہ ہمیشہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان اس میں جو تم اختلاف رکھتے ہو۔
نبیوں کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اس لیے آئی تاکہ فیصلہ کرے تمہارے درمیان اس میں جو تم اختلاف رکھتے ہو، یا تو یہاں ہوگا یا پھر اللہ کے گھر جا کے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بتائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ دماغ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کھولتے ہیں کہ کس کس طرح سے دین میں گڑبڑ مچائی جاتی ہے، اور یہ ابھی نہیں ہو رہا۔ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہر دور میں ایسے ہوا ہے، اور یہ کوئی نان مسلم نہیں کرتے تھے، یہ مسلمان ہی کرتا تھا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے۔ ہر دور کا جو مسلمان تھا، ظاہر ہے نان مسلم تو آ کے نہیں آئیں گے نا آپ کی دین میں سمجھانے، وہ تو نہیں آتے، آپ کے ہی اپنے بڑے ہوتے ہیں، وہی اللہ کی کتاب سے ہم کو ہٹاتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف لگاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیتیں بتائیں، اتنا دماغ ہمارا کھولا، سچ میں میرا تو خود کا اتنا دماغ آپ کو پڑھاتے پڑھاتے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور کھولا۔ اور آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اگر اسلام کے علاوہ، اور اسلام کیا تھا؟ اللہ کی کتاب، وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ، شروع سے آپ دیکھ لو کہ وَمَا أُنزِلَ ہی تھا اسلام، ٹھیک ہے؟ آپ کو اوپر ہی مل رہا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پھر ساری لائن سے بات آتی ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ، اللہ کی کتاب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے جو انزل اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ دیکھ لو کہ انزل اللہ کی اسٹڈی کرنا، انزل اللہ کو پڑھنا، انزل اللہ سے یہ دیکھنا کہ آج کتنی جھوٹی باتیں دین میں پھیلائی گئی ہیں، اس کو صحیح کرنا میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور آگے بھی اس آیت میں کیا ہے، کیف یہدی، کیسے ہدایت دے اللہ قومن کفروا، قومن کفروا، اس قوم کو کیسے ہدایت دیں اللہ تعالیٰ، بعد ایمانہم، بعد اس کے ایمان کے، یعنی اس نے مانا بھی ہے کہ میں اسلام لایا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کفر کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ، یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ دین میں ایڈیشن کوئی غیر مسلم آ کے نہیں کرتا ہے، آج بھی ایڈیشن جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی کیا ہوا ہے۔ تو کوئی غیر مسلم آ کے ایڈیشن نہیں کرتا، مسلمان ہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، وہی بڑا بن کے بیٹھا ہے، وہی ایڈیشن کرتا ہے، وہی دین میں ملاوٹیں پیدا کرتا ہے، وہی نبیوں کے ناموں سے کتابیں چھاپتا ہے، پتہ نہیں کون سے بڑے بڑے بزرگوں کے ناموں سے جھوٹی باتیں کرتا ہے، وہی کرتا ہے، وہ کوئی الگ سے آ کے نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کیسے دیں کہ جب کفر، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے ایمان کے بعد انہوں نے تو مان کے اسلام لائے تھے نا، اب اللہ ان کو کیسے ہدایت دیں۔ وہ شہیدو، اور گواہی دی انہوں نے، ان الرسول الحق، ان کی یہ کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور آئی ان کے پاس واضح ہدایت، بینات، کھلی ہدایت، یعنی گواہی دی انہوں نے، یعنی یہ مان کے ہی وہ لوگ ایمان لائے تھے نا، مسلمان تھے تو یہ دیکھ کر ایمان لائے تھے نا کہ نبی سچے ہیں، اور ان کے پاس بھی واضح نشانی آئی یعنی کتاب کی صورت میں، اس کے باوجود بھی اب نہیں مان رہے، یعنی اب دین میں ایڈیشن کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود گواہی دی تھی، خود مان کر سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ آپ دیکھ لو کہ انسان کیسے، وہی جو آپ کی لاسٹ آیت تھی کہ لوگ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، ان کے پاس واضح دلیل بھی آ گئی، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے، تو اللہ ان کو ظالم بول رہے ہیں کہ انہوں نے حق مارا تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آج کا مسلمان جس کے پاس بینات بھی موجود ہے، جو نبی کو بھی مانتا ہے، جو اللہ کو بھی مانتا ہے، جو آخرت بھی مانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی کتاب میں کتنے ایڈیشن کرتا ہے، تو آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اس وقت وہ ظالم نہیں ہے، میں اور آپ ظالم نہیں ہوں گے اگر ہم یہ حرکتیں کریں گے؟ تو اللہ تو ہم کو کلیئر بتا رہے ہیں نا،
اگر اس کے باوجود بھی میں نے اور آپ نے یہی حرکتیں کرنی تھیں تو پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر واضح کتاب ہونے کے باوجود دوسری کتابوں سے جھوٹ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دیکھ لو کہ کدھر کدھر میں آپ کو باتیں بتاؤں کہ اللہ ظالم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ حق کو جانتے ہوئے یہ حق نہیں بتا رہے تھے۔ تو دیکھ لو کہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہاں کہیں ہم غلط ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کر دیں اور ہم کو ظالم ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہم کو بہترین سمجھنے والا بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87، اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، جزا ان کی، انا، یہ کہ علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ سوچو، یعنی اللہ ذلیل کر رہے ہیں اس کو کہ جس کے پاس بینات آئیں، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہا، ایڈیشن کر رہا ہے دین میں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین جانتے ہوئے بھی اس میں خیانت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا۔ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی رحمت نہیں، انسانوں کی طرف سے بھی کوئی رحمت نہیں ملے گی، تمام کے تمام لوگوں کی لعنت اللہ ان پہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ اللہ کتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیتیں آپ کی کیا چل رہی تھی؟ دین میں ایڈیشن، دین میں ایڈیشن، دین میں ایڈیشن۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت عذاب ملے گا اس چیز کا۔ اور آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ آیت بتائی، خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی ہمیشہ لعنتوں میں رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، تخفیف ہوگی، عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور نہیں وہ نظر کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی دور، آخرت میں بھی دور، ان سے کوئی ان کے اوپر کمی نہیں کی جائے گی۔ اب سوچو کن لوگوں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ کے نبی ہیں، اور وہ بینات آ چکی تھی ان کے پاس، اس کے باوجود بھی یہ دین کو فالو نہیں کر رہے تھے اور دین میں ایڈیشن کر رہے تھے۔ آپ دیکھ لو، اگر میں کچھ غلط بول رہی ہوں تو آپ ضرور مجھے سمجھائیے گا اس بات میں جہاں کہیں بھی غلط ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار اور سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو، یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد سدھرنے کے موقع دیتے ہیں ہمیشہ، یہاں پر بھی کہ میں نے اور آپ نے کہیں دین میں نافرمانی کی ہے، بہت جگہوں پہ، کہیں کیا ہم ہیں نافرمان، اللہ کو ناراض اتنا کرتے ہیں۔ جو لوگ دین میں ملاوٹیں کرتے ہیں وہ بھی، ہم نے بھی کہیں کی ہو، شرک کیا ہو، ہر ایک کو اللہ بلا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی جب تک سانسیں چل رہی ہیں معافی قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ان لعنتوں میں اگر نہیں رہنا تو وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، ان سب باتوں کے بعد بھی کہ دین کے ساتھ اتنی زیادتی کی، میں اور آپ بھی دیکھیں نا، ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار معافی کے موقع دے رہے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں جب تک میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میں اور آپ معافی مانگیں۔ لیکن دیکھیں معافی کے بعد، رجوع کرنے کے بعد، یعنی اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی کتاب سے رجوع کر لو، اس کے بعد ان سب باتوں کے بعد وَأَصْلَحُوا، یعنی ان سب باتوں کے بعد معافی مانگ لو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ صرف استغفار کی تسبیحاں پڑھنے سے معافی نہیں ملتی ہے، صرف آیت کریمہ جس کو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں اور ہم نے مشہور کر دیا، وہ کوئی آیت کریمہ نہیں ہے۔ عزت والی آیتیں تو ساری اللہ کی قرآن میں عزت والی آیتیں ہیں۔ وہ ایک بہت پیاری دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس کے بعد انہوں نے مانگی، اور بہت خوبصورت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی معافیاں نہیں مل جاتی۔ اللہ میرے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ معافی مانگی اس نے تو پھر کیا یہ سدھرا، اس نے پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی، یہ پھر سے اپنی غلطیوں کو اب بہت کانشیس رہا، یہ سب باتیں دیکھی جائیں گی، ایسی معافی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس کے بعد
توبہ کر لو، سوائے وہ لوگوں پہ لعنت نہیں ہوں گی جنہوں نے توبہ کی، بعد اس کے اپنی اصلاح کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور کب اللہ غفور الرحیم ہے؟ جب بندہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے شرمی کی طرح روز استغفار کی تسبیح پڑھ لی اور اصلاح کا تو کوئی دل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اصلاح بھی کرنی ہے، وہی حرکتیں کر رہی ہوں، وہی جنت مانگ رہی ہوں، وہی جہنم سے بچنے کی دعا کر رہی ہوں، وہی استغفار کر رہی ہوں، لیکن کوئی ارادہ، کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں کہ گناہوں سے بچوں اور اللہ کو ناراض نہ کروں۔ تو ایسے لوگوں کی، میری، آپ کی، اگر میں ایسی ہوں، اور واقعی میں بہت جگہوں پر ایسی ہوں کہ معافیاں تو مانگ لیتی ہوں لیکن سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، تو کیسے میری معافی قبول ہوگی؟ کہ جب کہ میرے جذبے میں ہی معافی نہیں ہے، میں اللہ کو راضی ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو میری معافی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بتا رہے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن میں اور آپ کتنا اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ ہماری غلطیاں ہم کو نظر آئیں اور ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور پھر ہم اتنے کانشیس ہو جائیں انشاءاللہ کہ ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ایسا بندہ ہے تو اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔